حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور انہوں نے یہ بات اس طرح روایت کی، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس جگہ پر گزشتہ سال کھڑے ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام کے ظاہری زمانہ کی بات ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی یقین کے بعد عافیت جیسی نعمت نہیں دیا گیا، یعنی ایمان جب کسی شخص کا مضبوط ہو جائے، اللہ رب العزت پر یقین محکم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد عافیت بہت اچھی چیز ہے، یعنی اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، صحت، تندرستی اور آسانی مانگنی چاہیے، مشکلات نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے کہ مشکلات تو اللہ کے نبیوں نے بھی نہیں مانگی، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب بھی دو کاموں کا آپشن پیش کیا گیا تو حضور نے ان میں سے آسان کام اختیار فرمایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور سے کوئی مشکل کام ہوتا نہیں تھا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ تھا کہ میری امت کے عاجز اور ناتوان اور بیمار اور لاچار اور مفلوق الحال اور ایسے لوگ جو تذبذب کا شکار رہتے ہیں، ایسے لوگ جن کی ہمت کم ہے، ان کے لیے یہ تعلیم بن جائے اور لوگ اس بات کو سنت سمجھ کر اختیار کریں۔ اس غرض سے حضور علیہ السلام نے ہم پر یہ مہربانی فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جسے عافیت دی گئی تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے اس پر۔ تو گویا کہ تندرستی، عافیت، آسانی اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یا اللہ جیسے تجھے صحیح لگتا ہے ویسے ہی کر دے، اللہ کو تو سب بہتر لگتا ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اپنی ہر بات میں اللہ سے عرض کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں تک ہے مفہوم ایک حدیث کا کہ کسی کا نمک بھی گھر میں سے نہ ملتا ہو تو اللہ سے مانگے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے، اور ارشاد فرمایا کہ ہم اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں خود حضور علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ عافیت مانگی ہے اور فرمایا خبردار، سچائی اور نیکی جنت میں ہے اور بے شک جھوٹ اور گناہ یہ دونوں جہنم میں ہے، یعنی جو سچائی اختیار کرے گا، جو نیکی اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو جھوٹ بولے گا اور گناہوں کا عادی ہوگا اسے جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، یہ ان کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس لیے ان چیزوں کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے۔